سرکار غوثیت مآب کے جس قول یا فرمان کو میں اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق عید سے ہے، عید الفطر سے ہے۔ بھئی جہاں تک عید کا تعلق ہے ہر آدمی واقف ہے اور اپنے اپنے انداز پر عید کی خوشی مناتا ہے، لیکن میں نے برابر عرض کیا اور سمجھایا کہ اللہ والوں کی ادا، ان کی نگاہ، ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جہاں تک عید کا تعلق ہے دو ایک باتیں اصلاحی طور پر میں عرض کرتا چلوں کہ بے شک عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہوں، فریضے کو ادا کیا ہو، تراویح ادا کی ہو، اور رمضان شریف کے جو احکام ہیں ان پر عمل کیا ہو، تو عید کی خوشی حقیقتاً ان کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت، خوشی ان کے لیے ہے۔ اور جنہوں نے رمضان کے روزے ہی نہ رکھے ہوں، اس فریضے کو ادا ہی نہ کیا ہو، تراویح سے غفلت رہی ہو، تو چاہے وہ کتنا قیمتی اور عمدہ لباس پہن کر کے عیدگاہ میں صف اول ہی میں بیٹھ جائے، لیکن محرومی ہی ہے، چونکہ خدا کا نافرمان بن کر کے آ رہا ہے، فریضے کو چھوڑا ہے، تراویح کو چھوڑا ہے، اور معاملات یہ ایک نصیحت کے طور پر۔ تو عید کی اس منزل، اور اگر واقعی جس نے فریضے کو ادا کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت قرآن کیا اور نیکیاں، تو ایک حدیث پاک جسے صاحب درۃ الناصحین شریف نے یا انیس الواعظین نے نقل کی ہے، میاں بڑا مقام ہے، تھوڑی سی یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب روزہ دار بندے عید کے دن اپنے گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، مردوں کو جو شرف اور مرتبہ عیدگاہ پہنچنے کے بعد ملتا ہے، رب تعالیٰ کا کرم کہ عورتوں پر نماز عید واجب نہیں، لیکن وہ شرف اور مرتبہ رب تعالیٰ انہیں گھر بیٹھے عطا فرماتا ہے۔ بھئی یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، جس کو جس طرح نوازے۔ تو بات عیدگاہ جانے کی مردوں سے متعلق ہے، یہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں، کہ جس وقت بندے مومن جس نے واقعی فریضے کو ادا کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، یا اللہ نے توفیق دی حقیقتاً اعتکاف کیا اور نیکیاں کی، تو جب یہ بندہ اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے چاہے مسجد میں ادا کرے، چاہے عیدگاہ میں، جہاں پر بھی، تو ہر مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ دو فرشتے بھیجتا ہے، رحمت کے دو فرشتے ہر مومن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ تو اس مومن کے آگے رحمت کا جھنڈا لے کر کے چلتا ہے، نورانی جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو آگے چلتا ہے،
اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے جو اس روزہ دار کے پیچھے چلتا ہے کہ اگر کوئی آفت، کوئی بلا اس پر حملہ کرے تو وہ فرشتہ دور کرتا ہے۔ میاں روزے دار بندے کا مقام دیکھو، اللہ توفیق دے فریضہ ادا کرنے کی کہ جنہوں نے احترام کیا تو روزہ دار بندہ اس شان سے عیدگاہ میں یا جہاں پر بھی اسے نماز عید ادا کرنی ہے وہاں آتا ہے، اور جب عیدگاہ میں یا مسجد میں یہ بندہ پہنچ گیا تو یہ رحمت کے فرشتے جو اس کے ساتھ آئے ہیں ایک طرف جمع ہو کر دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ عیدگاہ آپ پہنچے، عید کی نماز ادا کی، اس کے بعد خطبہ سنا، جو طریقہ ہے خطبے کے بعد دعا مانگی۔ اب ذہن کو یہاں پر لے آئیں کہ جس وقت نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد مومن بندے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ تعالی کی رحمت میں جوش آتا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی، اے فرشتوں بتاؤ ما جزاؤ عبادی، میرے ان بندوں کی جزا کیا ہے، آج انہیں کیا دیا جائے۔ جبکہ رب تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم و خبیر ہے، قادر مطلق ہے، تو علماء اور صوفیاء نے فرمایا کہ اس ارشاد میں گویا رب تعالی اپنے محبوب کے امتیوں کی شان کو ظاہر فرما رہا ہے۔ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے یا ملائکتی ما جزاؤ عبادی، یعنی اے فرشتوں بتاؤ میرے ان بندوں کی جزا کیا ہے کہ ان کو کیا دیا جائے کہ انہوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا اور عبادتیں کی، تلاوت قرآن کی، اور اب یہ میری بارگاہ میں آئے ہیں، ثم یعجون الی الدعاء، اور اب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بتاؤ انہیں کیا دیا جائے۔ تو فرشتے ادب سے عرض کرتے ہیں مولا کریم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو اپنے کرم سے جو چاہے انہیں عطا فرمائے، یہ تیری شان کریمی اور شان رحیمی ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جب فرشتے اتنا عرض کرتے ہیں تو رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں آج میں اپنے بندوں کو محروم اور مایوس نہیں فرماؤں گا۔ جب انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت قرآن کی، میری عبادت کی، اور اب یہاں آ کر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو میں محروم نہیں کروں گا، مایوس نہیں کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو اب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ کہ آج ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور تمہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سوچو عید کے دن سے متعلق میں نے ایک روایت کہ مومن بندے جب عیدگاہ سے لوٹتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کے ہاتھ میں بخشش کا، نجات کا، مغفرت کا پروانہ ہوتا ہے۔ پھر حدیث پاک کے الفاظ اور آگے ہیں کہ جب ابلیس
مومنین کی یہ شان دیکھتا ہے کہ یہ مومن بندے عیدگاہ سے نجات اور مغفرت کا پروانہ لے کر کے لوٹ رہے ہیں تو وہ چیختا ہے، اپنے سر کے بال نوچتا ہے اور مٹی ڈالتا ہے اپنے سر کے اوپر، اور اس کی ذریت جمع ہو جاتی ہے، پوچھتی ہے اس سے، اے میرے سردار آج کیا معاملہ ہے کہ تو اس قدر پریشان ہے، بال نوچ رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے اور چیخ رہا ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ اب آج سے بڑھ کر میری ذلت و رسوائی کا دن کون سا ہوگا کہ میں نے تو چاہا تھا کہ امت محمدی کو گناہوں میں مبتلا کر کے میں انہیں جہنم میں لے جاؤں یا ان کا ایمان برباد کروں، لیکن آج یہ اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر لوٹ رہے ہیں، تو آج امت محمدی کی عزت کا دن ہے اور میرے لیے ذلت و رسوائی کا دن ہے۔ یا غور کرو، ایک روایتیں بہت ہیں حدیث شریف میں عید کے فضائل میں نے ضمناً ایک بات ذہن بنانے کے لیے کہ عید کے دن کا مقام دیکھو، مگر یہ خوشی یہ جو ہے یہ روزہ دار بندوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے۔ اور ایک روایت جسے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب شریف میں نقل فرمایا، میں عرض کر دوں، یاد رکھنا کام کی چیز ہے۔ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا تو یاد رہے گا، سبحان اللہ و بحمدہ 2 کلمے ہیں۔ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عید کے فضائل جہاں پر نقل کیے ہیں تو وہاں پر یہ 2 کلمے نقل کرنے کے بعد تحریر کیا کہ اگر کوئی مومن بندہ عید کے دن صبح سے لے کر شام تک کسی وقت بھی اور کسی موقع پر بھی 301 مرتبہ، بھئی کتنا وقت لگے گا؟ اللہ کی رحمت دیکھو میاں، کتنا وقت لگے گا 301 مرتبہ پڑھنے میں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اتنے ہی 2 کلمے ہیں۔ سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ان 2 کلموں کو 301 مرتبہ پڑھ کر وہ یہ دعا کرے کہ مولا کریم یہ کلمات جو میں نے تلاوت کیے اس کا ثواب تیرے حبیب پاک کی بارگاہ میں نظر ہے، اور ان کے صدقے میں پورے مومنین و مومنات کے نظر ہے جو اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، جملہ مومنین و مومنات پوری روئے زمین پر۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے کہ ان مبارک کلمات کے صدقے میں ایک ایک مومن کی قبر میں 1,000 نور داخل فرماتا ہے، ایک ایک مومن کی قبر میں 1,000 نور داخل فرماتا ہے، اور یہ پہلے والا بھی محروم نہیں رہے گا۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا اور قبر میں جانے لگے گا تو اس کے ساتھ بھی وہی ہزاروں نور قبر میں داخل ہو جائیں گے۔ عید کا مقام دیکھا، فضائل زیادہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ تو میں نے ایک تمہیدی گفتگو کہ عید کا انداز دیکھیں اپنے لیے، یہ مومن کے لیے کتنی مسرت کا دن ہے، کتنی خوشی کا دن ہے۔ اس دن کو یوم المغفرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی مومن کی مغفرت کا دن، یوم النجات بھی کہا جاتا ہے، مومن کی نجات اور بخشش کا دن۔